بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے 6 واجبات ہیں، جس میں سے حج کا تیسرا واجب ہے دم شکر کرنا، یعنی حج کی قربانی ادا کرنا۔ حج کے شکرانے کی قربانی یہ واجب ہے، چاہے حاجی سخی ہے، چاہے حاجی مالدار ہے، چاہے حاجی فقیر ہے، چاہے حاجی غریب ہے۔ حاجی حج کرنے گیا ہوا ہے اور وہ حج تمتع کر رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ حج کی 3 اقسام ہیں، تو آپ نے یقیناً ان کو سنا ہوگا۔ حج تمتع ہے، حج افراد ہے، حج قران ہے۔ تو جو حج تمتع کرتا ہے، حج قران کرتا ہے، اس کے لیے دم شکر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ ہاں، اگر کوئی حج افراد کرتا ہے، جیسے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، اصل یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم اس کا علم حاصل نہیں کرتے، اس کی معلومات حاصل نہیں کرتے، لاکھوں روپیہ لگا کر جا رہے ہیں۔ یہ معاملات، ان کا علم حاصل کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حج 3 طریقوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ کے حج میں اور وہاں کے مقامی جو عازمین حج ہیں، جن کو داخل حجاج بھی کہا جاتا ہے، ان کے حج میں اور آپ کے حج میں فرق ہے۔ شاید کئی حاجیوں کے لیے یہ بات آج نئی ہوگی کہ حج میں بھی فرق ہے۔ جی ہاں، حج کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے حج تمتع، دوسرا طریقہ ہے حج قران، اور تیسرا طریقہ ہے حج افراد۔ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ حج افراد کر سکتے ہیں، وہ حج تمتع نہیں کر سکتے۔ حج افراد میں قربانی نہیں ہے۔ ہم لوگ جو یہاں سے جا رہے ہیں، ہم تینوں قسم کے حج کر سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ جو ہمارے ایشیا کے لوگ، پاکستان، انڈیا، چائنا، بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا، یہ مطلب اس علاقے کے جو لوگ ہیں، ہم کیونکہ زیادہ اکثریت حنفی ہیں، تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری فقہ کون سی ہے۔ فقہ میں بھی فرق ہے۔ یہ مسلک کے فرق تو تقریباً ہر ایک کو پتہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی، کوئی وہابی، کوئی کیا اور کیا کیا کیا، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو ایک فقہ، جو 4 فقہ ہے مسلمانوں میں، سب سے بڑی فقہ ہے فقہ حنفی، اس کے بعد فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور فقہ مالکی۔ چاروں فقہ برحق ہیں، چاروں امام برحق ہیں۔ یعنی کسی کو بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ فقہ والا غلط ہے، وہ فقہ والا غلط ہے، لیکن ان کا آپس میں فرق ہے۔ یہ فرق کا باہمی ادب احترام کے ساتھ ہر ایک کا فرق ہے، اور وہ اپنے فقہ کے مطابق وہ عبادت کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو وہاں کے رہنے والے لوکل لوگ ہیں وہ حنفی نہیں ہیں، ان کی اپنی فقہ ہے، تو اس لیے فقہ کا جو فرق ہے اس کی وجہ سے کافی سارے معاملات کا فرق ہے۔ جیسے ایک بڑا مشہور فرق ہے کہ عصر کی نماز ہماری فقہ میں جو ہے اس کا وقت ابھی نہیں ہوا ہوتا، تو وہاں 3 بجے 3:30 بجے وہ عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، جبکہ ہمارا ابھی وقت بھی نہیں ہوا ہوتا۔ تو ہم نے جب عصر کا نماز کا وقت فقہ حنفی کے مطابق شروع ہوگا، عصر کی نماز اس وقت ہم ادا کریں گے۔ تو اسی طرح جو قربانی ہے، یہ فقہ حنفی میں، کیونکہ ہم لوگ چاہے کسی بھی مسلک سے ہیں، پاکستان کے لوگ یہ فقہ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، تو ان کے لیے دم شکر ادا کرنا واجب ہے، اور اس کو ادا کرنے میں بھی کچھ، یہ کافی لینتھی یوں سمجھ لیں موضوع ہے، لیکن یہ حاجی کے لیے ضروری ہے۔ حاجی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دم شکر ہے کیا، اس کا قانون کیا ہے۔ دم شکر وہ حاجی ادا کرے گا کہ جس نے شیطان کو کنکریاں مار لی ہوں۔ شیطان کو کنکریاں مارے گا تو قربانی کرے گا، قربانی کرے گا تو حلق کروا کر یا تقصیر کروا کر، ٹنڈ کروا کے، گنج کروا کے وہ احرام کھولے گا۔
جب تک وہ دم شکر ادا نہیں کرتا وہ گنج نہیں کروا سکتا، اور جب تک گنج نہیں کروائے گا، حلق نہیں کروائے گا، تقصیر نہیں کروائے گا، تب تک وہ احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں آ سکتا۔ خاتون ہے، عورت ہے، تو وہ تقصیر کروائے گی، قربانی کرے گی سب سے پہلے، یعنی وہ رمی جمار کرے گی۔ رمی جمار شیطان کو کنکریاں مارنا، شیطان کو کنکریاں مارے گی تو قربانی کرے گی۔ اچھا، اب ہماری اکثریت جو ہے، کیونکہ وہ پہلی دفعہ حج پہ جا رہی ہے، اور پھر کوئی ایسا ہمارا دلچسپی بھی نہیں ہوتی کہ ہم حج درخواست دینے سے پہلے ہم بیسک انفارمیشن حاصل کریں، اپنے حج کی معلومات حاصل کریں، تو ہماری اکثریت جو ہے وہ بینک میں قربانی کے پیسے جمع کروا دیتی ہے، جبکہ علماء کرام کے نزدیک یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو شرائط فقہ حنفی کی ہیں ان کا لحاظ وہاں کے بینک نہیں رکھتے۔ تو اس لیے جو اہل علم ہیں، جیسے ہم جاتے ہیں تو ہم تو بینک میں پیسے جمع نہیں کرواتے، ہم اپنی قربانی کا ارینج وہاں پر خود کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ قربانی جو ہے، یہ اس میں یہ پابندی ہے کہ وہ رمی جمار شیطان کو کنکریاں مارے گا تو قربانی کرے گا، قربانی کرے گا تو وہ حلق کروا کر احرام کی پابندیوں سے نکلے گا۔ یہ تو ہے دم شکر حج کی قربانی۔ اچھا، ایک قربانی ذی الحج میں ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہر سال جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب استطاعت ہے، اس پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے، جو سنت ابراہیمی ہے۔ اچھا، اس قربانی جو سنت ابراہیمی ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ صاحب مال ہونا، کہ گھر کے باقی اخراجات کے علاوہ آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ قربانی کا جانور لے سکتے ہیں، یا اجتماعی قربانی جیسے آج کل ہے، آپ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنا مال ہے۔ تو اب یہ ایک شرط ہو گئی۔ دوسری شرط کہ آپ مقیم ہیں، یعنی اپنے وطن اصلی میں، اپنے گھر میں ہیں، آپ مسافر نہیں ہیں، آپ کسی دوسرے شہر میں 92 کلومیٹر سے زیادہ یا کسی دوسرے ملک میں نہیں ہے، مسافر نہیں ہے۔ تو اب حاجی گیا ہوتا ہے حج کرنے، اکثریت حجاج کی ہوتی صاحب مال ہے، صاحب استطاعت ہے، تبھی تو حج کرنے جاتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ وہاں پر یہ کہ ایک شرط تو پائی گئی، اب یہ ایک شرط بھی ہر حاجی میں نہیں پائی جاتی، ہر حاجی صاحب مال نہیں ہوتا۔ جو حج کی قربانی ہے وہ چاہے آپ غریب ہیں چاہے امیر ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، وہ ہر حاجی کے لیے جو حاجی حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے، تو وہ دم شکر حج کے شکرانے کی قربانی اس پر واجب ہے، وہ کرے گا ہی کرے گا۔ اب ہے معاملہ دوسری قربانی کا کہ حاجی دو قربانیاں کرے گا یا ایک قربانی کرے گا۔ یہ حاجیوں میں جو اس کی پھر گفتگو چلتی ہے، تو جناب پھر وہ کوئی کہتا ہے کہ میں ایک کروں گا، کوئی کہتا ہے دو کروں گا۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ اگر تو صاحب مال ہے، حج پر گئے ہیں، ایک قربانی حج کی قربانی وہ واجب وہ کرتی ہے، پہلی بات۔ اب دوسری بات، صاحب مال ہیں اور ایام حج میں، جو ایام حج ہیں، ایام حج کتنے ہیں؟ ایام حج 5 ہیں، 8، 9، 10، 11، 12۔ ایام حج میں آپ مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں، تو یہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیں یہ حج کرنا کتنی عظیم عبادت ہے، اس کے ساتھ یہ کتنے سارے آج مطلب کتنی مشکل باتیں اس کلپ میں ہم سن رہے ہیں۔ تو اگر آپ مقیم ہیں، مقیم سے کیا مراد ہے کہ ایام حج 8، 9، 10، 11، 12، 5 دنوں سے پہلے اگر آپ کو شہر مکہ میں رہتے ہوئے 14 دن گزر چکے ہیں، 15 دن 14 راتیں گزر چکی ہیں، تو آپ مقیم ہیں، نماز بھی پوری پڑھیں گے۔ اب آپ قربانی پاکستان میں اس کا جیسے ابھی آپ کو پاس فلائٹ شیڈول آ جائے گا، پورا ایک وہ آپ کے پاس پروگرام آ جائے گا، تفصیل آ جائے گی، کب فلائٹ ہے، مکہ پاک جائیں گے، مدینہ منورہ جائیں گے، کتنے دن رہیں گے، پھر وہاں سے کس تاریخ کو آپ مکہ پاک جائیں گے یا مدینہ منورہ جائیں گے۔
تو یہ سارا آپ کے پاس پروگرام آ جائے گا، آپ کو آپ کے علم میں آ جائے گی یہ بات کہ میں مسافر ہوں یا مقیم ہوں۔ اس کے اوپر ہم نے ایک پمفلٹ بھی بنایا ہوا ہے، آپ مجھ سے یہ میرا نمبر آپ کے پاس آ جائے گا ویڈیو میں، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ جب آپ کے پاس فلائٹ شیڈول آ جائے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، لیکن میسج کریں گے، کال نہیں کریں گے برائے کرم۔ میسج کریں گے، اپنا فلائٹ شیڈول بتائیں گے تو ہم بھی آپ کو بتا دیں گے۔ کسی عالم دین سے پوچھ لیں، خود دیکھ لیں کہ آیا مجھے ان 5 دنوں سے پہلے 15 دن ہو گئے ہیں مکہ پاک میں رہتے ہوئے، یا اس کے فوراً بعد جب میں جاؤں گا تو کیا مجھے 15 دن مل رہے ہیں مکہ پاک میں؟ اگر تو آپ کو حج سے پہلے یا حج کے بعد 15 دن مل رہے ہیں تو آپ مقیم ہیں۔ اب آپ نے قربانیاں 2 کرنی ہیں، ایک وہ حج کی قربانی وہیں کریں گے، اور ایک جو ہے وہ پاکستان میں یہاں سے جاتے ہوئے اپنے گھر میں ارینج کر کے جائیں، پیسے گھر والوں کو دے کر جائیں کہ بھئی میری قربانی آپ نے ادا کرنی ہے۔ اچھا، اب یہ جو قربانی کرنی ہے تو یہ کس دن کرنی ہے؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ حاجی صاحب، یہ قربانی انہوں نے اس دن کرنی ہے کہ جس دن آپ وہاں پر ہیں تو ایام نہر ہیں، اور یہاں پر بھی ایام نہر پائے جائیں، یعنی پاکستان میں حج کے عید الاضحیٰ کے پہلے دن، تو وہاں پر کون سا دن ہوگا؟ دوسرا دن ہوگا۔ اچھا، اور اس کے بعد جب پاکستان میں دوسرا دن ہوگا تو وہاں پر تیسرا دن ہوگا۔ تو یہ پہلے اور دوسرا دن، اگر تو ایک دن کا فرق ہے تو پہلے اور دوسرا دن وہ قربانی ذبح کریں گے۔ میں نے کوشش کی ہے اپنے ناقص انداز میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھانے کی، ہو سکتا ہے میں آپ کو نہ سمجھا پایا ہوں، تو آپ مجھ سے پرسنل پر اس نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو تفصیل کے ساتھ آپ نے بالکل شرمانا نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہم نے اس کو سیکھنا ہے کہ قربانی کہتے کس کو ہیں، حج کی قربانی کیا ہے، اور جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حج قبول فرمائے، اللہ پاک ہمارا حج آسان فرمائے، آمین۔